دوسرا پروگرام دیکھنے والے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ سیاسی تجزیہ تبصروں کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ گائز، بات کریں گے آج تین اہم نیوز کے حوالے سے۔ پہلی نیوز جو ہے وہ بحریہ ٹاؤن کے حوالے سے ہے کہ بحریہ ٹاؤن کراچی میں آج نیب کی ٹیم نے چھاپہ مارا ہے، اور نیب کو کیا کیا شواہد ملے اس پہ بات کریں گے، جو کہ بہت اہم نیوز ہے۔ دوسری نیوز آپ کو میں بتاتا چلوں، آفاق مت کے حوالے سے ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کل ایک کنٹروورسی چل رہی ہے آفاق مت کے حوالے سے، اس پہ ذرا بات کریں گے۔ تیسری جو ہے وہ واٹر ٹینکر کے حوالے سے بات کریں گے، کراچی میں جو حالات چل رہا ہے۔ تو چلتے ہیں پہلی نیوز کی جانب۔ بحریہ ٹاؤن کی ایک میجر ٹیم نے بڑی ٹیم نے جو ہے وہ کراچی بحریہ ٹاؤن کے ہیڈ آفس میں چھاپہ مارا ہے۔ چھاپے کے دوران بحریہ ٹاؤن کو جو ہے وہ سب معاف کرنا، نیب کو جو ہے وہ بہت سارے شواہد ملے ہیں۔ اچھا، نیب نے پہلے بھی جو ہے وہ بحریہ ٹاؤن میں چھاپے مارے ہیں، اور بحریہ ٹاؤن نیب کا یہ کہنا بھی ہے کہ ہمارے بہت ساری باتوں کا جو ہے وہ نیب بحریہ ٹاؤن کی جو ٹیم ہے وہ جواب نہیں دے پائی ہے، اور ہم نے ان کو پکڑا بھی ہے، ہمارے تو بہت سارے کے شواہد بھی جو ٹھوس شواہد ہیں۔ تو اس حوالے سے بحریہ ٹاؤن نے آج جو ہے دوبارہ جو ہے سوری معاف کرنا، نیب نے جو ہے وہ بحریہ ٹاؤن پہ چھاپہ مارا ہے۔ چھاپے کے دوران بحریہ ٹاؤن نے بہت سارے شواہد حاصل کیے ہیں۔ نیب کا یہ کہنا ہے کہ بحریہ ٹاؤن نے 2200 ایکڑ زمین پہ جو ہے وہ قبضہ یعنی کیا ہوا ہے، اراضی پہ قبضہ کیا ہوا ہے، جو کہ ایک ناجائز ہے، جس میں بہت سارے جو ہے کراچی کی زمین پہ پارکس آتے ہیں، قبرستان کی زمینیں آتی ہیں، اس طرح پھر بہت سارے بہاری اور غریبوں کے جو ایریاز ہیں وہ آتے ہیں، جو نیب نے جو ہے وہ ناجائز قبضے کیے ہوئے ہیں، یہ کہنا ہے نیب کا۔ اور اس ناجائز قبضے پہ ان کے پاس کوئی بھی جواب نہیں ہے، یہ کہنا ہے نیب حکام کا۔ اس کے علاوہ جیسا کہ آپ کو سب کو معلوم ہے کہ جامشور و بحریہ ٹاؤن بھی اب تیار ہو گیا ہے، وہاں پر بھی کام چل رہا ہے۔ تو اس حوالے سے بھی نیب نے جو ہے شواہد اکٹھے کیے، اور یہ کہا ہے کہ ہم نے گورنمنٹ نے جو ہے وہ بحریہ ٹاؤن کو جامشور میں 1000 کا اراضی جو ہے وہ ایکڑ کی اراضی کی جو ہے جگہ دی تھی، لیکن ان لوگوں نے مزید 1000 ایکڑ اراضی پہ ایک مزید اور قبضہ کر لیا، اور اس کو وال باؤنڈری کر لی، جو کہ ایک ناجائز ہے۔ تو اس کے بھی ان کے پاس کوئی شواہد نہیں ہے، یہ کہنا ہے نیب کا۔ جیسے جیسے جو ہے وہ نیب اور سرکاری ادارے جو ہیں وہ بحریہ ٹاؤن پہ جو قابض ہو رہے ہیں، تو اسی طرح جو ہے ملک ریاض کی چاروں طرف جو گھیرا تنگ ہو رہا ہے۔ مزید اس کے علاوہ ملک ریاض نے بھی جو ہے ایک بار یہ کہا تھا کہ مجھے صفائی کا موقع دیا جائے، اور مجھے جو ہے میرا جو کیس ہے وہ منصفانہ طور پہ جو ہے میں لڑنا چاہتا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ملک ریاض جو آج کل وہ پاکستان میں نہیں ہے، وہ پاکستان سے باہر ہے۔ تو یہ سارا معاملہ نیب اور ملک ریاض اور بحریہ ٹاؤن کے درمیان چل رہا ہے۔ اچھا گائز، میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جو لوگ جامشورو جو بحریہ ٹاؤن ہے وہاں پر اپنی زمین جن لوگوں نے لے لی وہ تو لے لی، لیکن جو لینا چاہتے ہیں تو وہ اب فی الحال گریز کریں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کراچی میں، لاہور میں، ملتان میں جو بحریہ ٹاؤن بنے ہوئے ہیں ان پہ کیسز چل رہے ہیں، تو جو وہاں رہائشی علاقے جو لوگ وہاں رہتے ہیں ان کے لیے ان کو تو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن جو اب جو ہے جامشورو میں زمین لینا چاہتے ہیں تو وہ ابھی فی الحال نہ لیں، کیونکہ ظاہر بات ہے پیسہ بہت قیمتی ہے، آپ بڑی محنت سے کماتے ہیں، اسی طرح آپ اپنے پیسوں کا ضائع نہ کریں۔ اب چلتے ہیں دوسری نیوز کی جانب۔ گائز، مہاجر قومی موومنٹ کے چیئرمین آفاق احمد پچھلے ایک ہفتے سے جو ہے وہ جیل میں ہیں، اور جو ہے انہوں نے پٹیشن بھی دائر کی ہے، وہ اپنا وکیل بھی کیا ہوا ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آفاق احمد کو رہا کیا جائے۔ آفاق احمد نے عوام کے حقوق کی جنگ لڑی ہے، آفاق احمد نے عوام کے حقوق کے لیے بات کی ہے، اس لیے شاید انہیں جیل میں رکھا گیا ہے۔ ابھی 2 دن پہلے جو ہے وہ کراچی کی جو عوام ہے، آپ کو معلوم ہے کہ جو ہے وہ انہوں نے سندھ پریس کلب میں جو ہے وہ کراچی پریس کلب میں احتجاج بھی کیا تھا آفاق احمد کی رہائی کے لیے، لیکن ابھی تک آفاق احمد جو ہے وہ جیل میں ہیں۔ کورٹ نے جو ہے وہ مزید جو ہے 2 دن اور لیے ہیں، ان کہا ہے کہ 20 تاریخ کو ان کی سماعت ہوگی آفاق احمد کی، جو ان کے اوپر کیس ہے۔ انہوں نے جو ہے وہ اشتعال بازی دلائی ہے عوام کو، اس کی وجہ سے شہر میں نقصان ہوا ہے، یہ تو ہو گیا آفاق احمد کی بات۔ تیسری جانب چلتے ہیں گائز۔ جیسا کہ معلوم ہے کہ ایک دن پہلے جو ہے وہ کراچی میں ایک بہت بڑا حادثہ ہوا ہے، اور ڈمپر کی وجہ سے جو ہے ایک افراد کی جان چلی گئی، اور مشتعل افراد نے جو ہے وہ ڈمپر کا نقصان کیا اور آگ لگا دی، اور جو ہے وہ کافی جو ہے بھگدڑ مچ گئی، لوگ افراتفری ہو گئی۔ اس میں جو ہے ڈرائیور کو پولیس نے گرفتار کر لیا، اور باقی ابھی تک یہ معلوم نہیں ہوا کہ ٹرکوں کو اور ڈمپروں کو نقصان کس نے پہنچایا۔ تو گائز، یہ تھی 3 بڑی اہم نیوز جو میں نے اب تک پہنچائی۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، شیئر کریں، اس کے ساتھ ہی
آپ اور میرے بھان عبدالستار کو اجازت دیں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.